جنگ میں رافیل طیاروں کی ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی۔ نئی دہلی نے فرانسیسی ماہرین کی درخواست سیکیورٹی خدشات پر مسترد کر دی۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ شکوک و شبہات ختم کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار۔ گرپتوت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ۔ سکھ فار جسٹس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ اجیت دوول بھارتی قومی سلامتی مشیر ترنجیت سندھو اور را کے سابق سربراہ سامنت گوئل کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ ممتاز دینی اور فکری شخصیات نے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کی سوچ اور سرگرمیوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے دیا۔ کہا نور ولی محسود کا بیان قرآن و سنت کے نہ صرف احکامات کے خلاف ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس وقت ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کی کیفیت میں اسرائیل ہندوستان ایک طرف ہیں اور مسلمانان عالم پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ نور ولی محسود کا بیان پاکستان کے اس موقف کو ثابت کر رہا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کفر کے اعلی کار ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ان خارجی دہشت گردوں کے ہندوستان سے امداد کے شواہد دنیا کے سامنے ہیں۔ Joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ آذربائیجان کے بعد تاجکستان روانہ۔ لاشین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا آذربائیجان کے ساتھ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوشنبے میں گلیشیئرز کی حفاظت پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہانگ کانگ پہنچ گئے۔ ہانگ کانگ کے ڈپٹی سیکرٹری برائے انصاف نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ کراچی میں شدید گرمی، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 44 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی۔ سبی اور جیکب آباد میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ نواب شاہ 46، سکھر 45، تربت میں 44 ڈگری، ڈی جی خان، فیصل آباد، سرگودھا، بہاولپور، لاہور میں 41، اسلام آباد میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج شام اسلام آباد، پنجاب، بالائی کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ جب ریویو فائل کریں گے تو اس کو ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ حکومت پاکستان کے اوپر اور ہمارے کنزیومرز کے اوپر کسی بھی انفیئر کوئی دباؤ نہ آئے، اور ایک فیئر پرائس کے لیے جاؤں گا چاہے جس مرضی کے اوپر بھی فرق پڑتا۔ وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں نیپرا میں جائیں گے تاکہ صارف کے لیے مناسب قیمت لے سکیں کہ الیکٹرک اور دیگر سرمایہ کار اپنی کارکردگی پر منافع کمائیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور بجلی صارفین پر دباؤ نہ آئے۔ ہماری ڈسکورس میں ریگولیٹری قوانین نافذ کرانے چاہیے۔ 31% صنعتوں کے لیے بجلی سستی ہوئی۔ 1 کروڑ 80 لاکھ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 50% کمی آئی ہے۔ I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. The national Bitcoin wallet is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them.
پاکستان نے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا بٹ کوائن ویگاس 2025 سے خطاب۔ امریکہ سے پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل کی، کہا یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں ہے، ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے، یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے تمام سیاسی سماجی قوتیں مل کر کام کریں، ہم سب کا مقصد عوام کی خدمت اور ملک کی بہتری ہونا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر ہاؤس لاہور میں وفد سے گفتگو، کہا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا لازم ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون اور سیاسی یکجہتی ملکی سلامتی کی ضمانت ہے۔ ہمارا سمپل سٹینس ہے کہ سیٹیں اس پارٹی کا رائٹ ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے، ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں سیٹیں ملے گی۔ مخصوص نشستیں اس جماعت کا حق ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، بانی PTI کہہ چکے وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا افراتفری کے عالم کا بڑا سبب الیکشن کمیشن تھا، وہ عوام کے فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس فیصلے کے بعد بھی جماعت تھی، اس معاملے پر PTI کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، غلط فہمی ہوتی تو وہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا PTI امیدواروں کو جان بوجھ کر حقوق نہیں دیے گئے، تحریک انصاف کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا، الیکشن کمیشن نے PTI امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ جسٹس سمیم کے فیصلے سے متفق نہیں، بڑا فورسفل فیصلہ تھا۔ فیصل صدیقی نے غالب کا شعر بھی پڑھا، کتنی شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ سماعت 16 جون تک ملتوی، فیصل صدیقی دلائل جاری رکھیں۔ موجودہ جج ٹرانسفرز کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے۔ آرٹیکل 175 کے تحت نئی تقرری ہو سکتی ہے، نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججز ٹرانسفر کیس میں ریمارکس، کہا تبادلے کے معاملے میں 3 چیف جسٹس شامل تھے، ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں تھی، تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے، ججز کا تبادلہ مستقل نہیں تو حلف کیوں اٹھانا پڑے گا؟ تبادلہ عارضی ہو یا مستقل، کیا وہ اپنی سروس ساتھ لائے گا؟ ایڈوکیٹ صلاح الدین نے دلائل دیے، ملک میں ججز سینیورٹی کے جتنے بھی اصول ہیں وہ عدالتی فیصلوں سے لیے گئے۔ آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مستقل تقرری صرف جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے۔ بامانی مشاورت کے بغیر تبادلے کا سارا عمل محض دکھاوا ہے، یہاں معلومات کو چھپایا گیا اور غلط معلومات دی گئی۔ سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ عمان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، شکارپور سے کنکور تک ڈاکوؤں کا راج ہے۔ سندھ میں ڈاکو وڈیروں کے پالے ہوئے ہیں، وڈیروں کی گاڑیوں میں اسلحہ ڈاکوؤں کو سپلائی ہوتا ہے، پولیس کارروائی نہیں کرتی۔ جسٹس امجد سہتو کے قمبر میں لیڈی اسکول ٹیچر صدف ہاستو قتل کیس میں ریمارکس، IG سندھ قوم کی بحالی کے لیے سخت احکامات کا حکم، استفسار کیا صدف ہاستو کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، ملزم کب گرفتار ہوگا؟ IG سندھ نے جواب دیا، انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی ہے، FIA سے بھی مدد لے رہے ہیں، ملزم کی گرفتاری کے لیے پہلے 10 لاکھ روپے پھر 25 لاکھ روپے رقم رکھی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمزامہ ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی عیادت کی، کانسٹیبل جعفر کے بہترین علاج کے لیے ہدایات دی، کہا اسلام آباد پولیس کے سپوتوں نے ڈاکو کا بہادری سے مقابلہ کیا، شہید ASI سدھیر احمد عباسی کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔
سرکاری فنڈ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشہیر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب پیش نہ ہوئے، عدالت کا جواب داخل نہ کرانے پر اظہار برہمی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا چیف سیکرٹری اجلاس میں شریک ہیں، اس لیے نہیں آ سکے۔ راولا کوٹ میں مارے گئے 4 دہشت گردوں کا تعلق کالادھم ٹی ٹی پی سے تھا، جنہیں افغانستان سے ڈاکٹر رؤف ہینڈل کر رہا تھا۔ دہشت گرد آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ایس ایس پی راولا کوٹ کی پریس کانفرنس۔ مقابلے میں شہید 2 پولیس اہلکار سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، آزاد کشمیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ بنوں میں شہریوں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس اہلکار مرتضیٰ جاں بھاگ، 4 شہری زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ گاؤں کے لوگوں نے خود کیا۔ دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پشاور کے تھانہ تہگال کی حدود میں گاڑی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس اور تفتیشی افسران نے جائے وقوع پر شواہد جمع کرنا شروع کر دیے۔ پشین میں 2 گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد قتل۔ اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی 2 ڈاکو دم توڑ گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے 2 ملزمان کو گرفتاری اور ریکوری کی نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر شدید فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر دونوں گرفتار ڈاکو زخمی ہو گئے تھے۔ لاہور میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا چوہن کے علاقے میں مبینہ مقابلہ، 3 ملزمان ہلاک۔ غزہ میں ظلم ناقابل برداشت ہے، کوئی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ سلامتی کونسل اجلاس میں فلسطینی مندوب ہزاروں بچوں کی شہادت اور ان کی ماؤں کا حال بتاتے ہوئے آبیدہ ہو گئے۔ کہا آگ اور بھوک فلسطینی بچوں کو نگل رہی ہے، دنیا کی خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار بولے غزہ میں مزید کتنی تباہی کے بعد سلامتی کونسل جاگے گی؟ امداد کی راکہ بندی نے ناقابل تصور انسانی المیہ کو جنم دیا۔ مذمت اور تشویش کے الفاظ کافی نہیں، نسل کشی روکنے کا یہی وقت ہے۔ الجزائر کے مندوب نے خان یونس کے خیموں میں جلتے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھائیں۔ کہا شہید ہونے والے بچے حماس کے رکن نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی کوارڈینیٹر نے کہا عالمی برادری صرف اعلانات نہیں، اقدامات کرے۔ غزہ کے بچے غزہ سے محروم، اسرائیلی درندگی کے باعث بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ صہیونی فوج نے 3 ماہ سے بھوکے فلسطینیوں کو بھی نہ بخشا۔ 2 روز میں امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ سے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صحافی کے گھر پر بھی بمباری، خاندان کے 8 افراد نقمہ اجل بنے۔ آج صبح بمباری میں 37 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کا کہنا ہے جلد طویل مدتی حل تک پہنچنے کے بارے میں پرامید ہے۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 3 ججوں پر مشتمل پینل نے چین، میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف کا نفاذ روک دیا۔ وفاقی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹیرف لگانے کے لیے استعمال کیا جانے والا قانون صدر کو یک طرفہ طور پر دیگر ممالک پر ڈیوٹیز عائد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی چیف آف سٹاف نے فیصلے کو عدالتی بغاوت قرار دے دیا۔ امریکہ نے کچھ امریکی کمپنیوں کو چین کو مصنوعات فروخت کرنے سے روک دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے چین کو سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کرنے والے سافٹ ویئر کی فروخت پر مؤثر طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا چین کو جیٹ انجن ٹیکنالوجی اور کچھ مخصوص کیمیکلز کی فروخت بھی روک دی گئی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے
چین کو اسٹریٹجک اہمیت کی برآمدات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلبہ کے بھی ویزے منسوخ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے چینی طلبہ کے لیے ویزے کے معیار میں بھی ترمیم کریں گے۔ آئندہ چین اور ہانگ کانگ سے آنے والے ویزا درخواستوں کی کڑی جانچ ہوگی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے ٹی20 میں شکست دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ حسن علی کی تباہ کن بالنگ، کم بیک میچ میں 5 ریکارڈ کیے۔ ٹی20 انٹرنیشنل میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے۔ کپتان سلمان آغا کے کیریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ شاداب خان آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی20 کل کھیلا جائے گا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ٹی20 ویمنز پلیئرز رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن لینے والی سعدیہ اقبال کی چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات۔ چیئرمین پی سی بی نے مبارکباد دی، ورلڈ نمبر 1 بالر کی شرٹ بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا سعدیہ اقبال کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ امید ہے ورلڈ کپ میں بھی آپ اچھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں میں گرما گرمی، کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ بنگلہ دیش اے اور جنوبی افریقہ اے کے درمیان ٹیسٹ میچ میں رپن مونڈول نے چھکا لگایا۔ باؤلرز اور بیٹرز کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جنوبی افریقی باؤلر نے بیٹر کو دھکا دیا، پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جھگڑے کی ویڈیو وائرل۔ لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں مکھی چینا بکروں کی دھوم۔